مولانا طارق جمیل صاحب بیسیکلی مانسیرا جو اجتماع ہوا تھا تو وہاں پر اپنے بیان کے لیے گئے تھے، لیکن ان کا بیان مشورے کے اندر تو طے نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے افواہ یہ پھیل گئی کہ طارق جمیل صاحب کو بیان نہیں کرنے دیا گیا۔ صرف ایشو یہ ہے کہ جو ریونڈ کے جو ہمارے شورا کے لوگ ہیں اس میں ان کی ایک پالیسی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب میڈیا سے ہٹ کر کام کریں تبلیغ میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا اور میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ تبلیغی جماعت سے مولانا صاحب کو نکال دیا گیا ہے، ان کی تقاریر پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس پر کیا حقیقت ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا صاحب کے قریبی ساتھی اور تبلیغی جماعت کے اہم ممبر ہیں عثمان بیگ صاحب، جن سے بات کریں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ نہیں دیکھیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو تبلیغی جماعت سے نکالا نہیں ہے، اور تبلیغی جماعت ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جس کے اندر کسی کو بھرتی کیا جائے یا نکالا جائے۔ جو جتنا وقت دے سکتا ہے وہ اتنا دیا جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا میں ایک ورڈ ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے ہائپ کریٹ کرنے کے لیے۔ وہ مولانا صاحب کی تقاریر پر تو پابندی لگ گئی ہے نا؟ دیکھیں، پابندی اس طور پہ لگتی ہے کہ اگر تو وہ ریونڈ کی جو پالیسیز ہیں، جو ان کا کرائٹیریا ہے، اگر اس کے اندر رہتے ہوئے کام نہیں کریں گے تو مشورے کے اندر جو ایک مشورہ ہوتا ہے، اعمال کا مشورہ ہوتا ہے، بیانات کا مشورہ ہوتا ہے، اس میں ان کا بیان طے نہیں ہوگا۔ اور اگر اس میں بیان طے نہیں ہوا، چاہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں یا اور بھی کوئی تبلیغی جماعت کا شورا کا ممبر ہے، تو اس کو بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ کوئی زبردستی اس فورس کرے گا۔ کیا وجہ بنی، کیا چیزیں سامنے آئی ہیں کہ مولانا صاحب کو کیوں یہ پابندی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات پہ ایز سچ آفیشیلی طور پہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، کیونکہ کل ہی یہاں پر لاہور میں ایک مسجد میں ان کا بیان بھی ہوا، اور بہت بڑا عوام کا جمع غفیر تھا جو کہ مولانا کا بیان سنے آیا تھا۔ مولانا کی سچویشن اس وقت یہ ہے کہ دیکھیں، مولانا کے ساتھ جو یہ معاملات پیش آیا، یہ کچھ یوں تھا کہ یہ ایک نجی محفل کا ایک نجی مسئلہ تھا، لیکن ڈیجیٹل چیزوں کی وجہ سے یہ ہائی لائٹ ہو گیا زیادہ۔ میرا یا آپ کا، بہت سارے لوگوں کا انٹرنلی طور پہ یا کمپنی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی بات پہ اختلاف رہتا ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کے دور سے بھی چلتا آ رہا ہے۔ رائے کا اختلاف ہے، کسی مشورے میں کوئی بات کا اختلاف ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب بیسیکلی مانسیرا جو اجتماع ہوا تھا تو وہاں پر اپنے بیان کے لیے گئے تھے، اور اپنے بیان کو کرنے کے لیے گئے تھے یونیورسٹی لیول پہ۔ وہاں پر ایک فضا بن گئی کہ اب مولانا طارق جمیل صاحب چونکہ یونیورسٹی میں آئے ہیں، تو جو اجتماع ہو رہا ہے تبلیغی اجتماع، وہاں پر بھی وہ پارٹیسپیٹ کریں گے اور ضرور بضرور ان کا بیان ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ بات اتنی زیادہ عام ہو گئی تھی مجمع کے اندر، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک لالچ ہے، وہ یہ لالچ ہے کہ لوگ میری بات سن کر اگر ہدایت پہ آ جائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب ایک عام طور پہ ایک عام بندے کی حیثیت سے اجتماع میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور وہاں پر شورا کے سامنے پیش ہوئی، جیسے ہر بندہ ایک پیش ہوتا ہے ایک میٹنگ کے اندر۔ تو وہاں پر جو سارے شورا کے جو ممبر تھے وہ بھی تھے، اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے، لیکن ان کا بیان مشورے کے اندر تو طے نہیں ہو پایا۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کی ذاتی خواہش تھی کہ اتنا بڑا مجمع میرے بیان سننے کے لیے آیا ہے، اور ایک بات بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ان کا بیان ہوگا، تو انہوں نے اپنی ایک ریکویسٹ تھی جو انہوں نے وہاں پر پیش کی، جو کہ وہ نہیں پیش ہو سکی، لیکن وہاں پر ایک بدمزگی سا ایک وہ ماحول بن گیا، جس کی وجہ سے افواہ یہ پھیل گئی کہ طارق جمیل صاحب کو بیان نہیں کرنے دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا طے بیان نہیں ہوا تھا، جس وجہ سے ان کا بیان نہیں ہوا۔ لیکن پھر وہاں سے کچھ ایسے لوگ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہر شعبے کے اندر ٹانگیں کھینچنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے بہت زیادہ غلط فہمی اور کچھ ایسا ماحول بنا دیا وہاں پر کہ مولانا صاحب کو پورا بدنام کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایشوز پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور آگے بھی اللہ پاک جو ہے وہ مولانا کا اور پوری تبلیغی جماعت کا، پورے عالم اسلام کا اس معاملے میں کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ تبلیغی مرکز میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مولانا صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں؟ کہاں پہ کمی ہے جس وجہ سے یہ مسائل بن رہے ہیں سارے؟ دیکھیں، اس کو آپ حاسد نہیں کہہ سکتے، ان آفیشلی طور پہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے، لیکن جو آفیشیل طور پہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پر ان کا کوئی ایسا ان کی کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے کہ وہ مولانا کو نیچے اتارنے کی کوشش کریں۔ صرف ایشو یہ ہے کہ جو ریونڈ کے جو ہمارے شورا کے لوگ ہیں جو اس وقت تبلیغی جماعت کو لے کر چل رہے ہیں، اس میں ان کی ایک پالیسی ہے کہ وہ
اپنی پالیسیز کے اندر رہتے ہوئے جو بھی فرد جو بھی ممبر دعوت و تبلیغ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرے گا وہ اس کو آگے کریں گے، اور جو نہیں کرے گا تو اس کے بیانات یا اس کے معاملات اس کے اعمال طے نہیں ہوں گے۔ وہ دیکھیں وہ روکا نہیں جاتا، کیونکہ جب طے ہی نہیں ہوتا تو وہ روکا نہیں جاتا، لیکن ایک ایسی ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو روک دیا گیا۔ ریونڈ والوں میں جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں ان کا یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب میڈیا سے ہٹ کر کام کریں تبلیغ میں، جیسے باقی اکابرین کر رہے ہیں، مطلب میڈیا پہ نہ میڈیا پہ نہ آئیں۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا ایک مین ایشو ہے، ایک تو میڈیا پہ نہ آنا، اور دوسرا ایک اور بھی ایشو ہے۔ ہاں دیکھیں دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے پولیٹیکل ایشوز۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہمارے بڑوں نے اتنی سختی یہ اٹھائی ہے کہ چونکہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہم لوگ ہیں، عام بندہ جو تبلیغ کر رہا ہے اس نے عام مجمع میں جا کر بھی تبلیغ کرنی ہے، تو جب عام مجمع میں جا کے تبلیغ کریں گے تو وہاں پر پھر لوگ ایشوز اٹھائیں گے کہ بھئی طارق جمیل صاحب تو جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور فلاں کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ بالکل یہ بھول جاتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہر دور میں ہر بڑے پولیٹیشین کے پاس گئے ہیں، اس کے بلانے پر گئے ہیں، لیکن ہماری عوام نے مولانا کو اتنا مجبور کر دیا کہ ریونڈ کے بڑوں نے یہ فیصلہ لینے پہ مجبور ہو گئے کہ مولانا اگر پولیٹکس کو اور میڈیا کو اس کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم پھر ان کا ایک اجتماعی طور پر بیانات اور ان کا ہم یہ نہیں دے سکتے، وہ مجبور ہیں۔ مولانا صاحب کا جب انٹرس ہوتی ہے تبلیغی مرکز کے اندر تو وہاں پر ان کا جو قافلہ ہوتا ہے گاڑیاں ان کو بھی روکا جاتا ہے۔ روکا اس لیے جاتا ہے کہ چونکہ ایک مولانا طارق جمیل کیونکہ سامنے والی پارٹی کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ فورسفلی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سامنے والی پارٹی شاید ہمیں ہماری جو ایک ہمارے پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے جو ایک نچلا طبقہ ہے وہ سمجھ نہیں پاتا ہے سارے کرائٹیریا کو، اور ایک بھاگم دوڑ میں جاتی ہے اور ایک غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہمارے بڑے یعنی کہ آفیشیل جو جتنے بھی لوگ ہیں تبلیغ کے اس وقت جن کو پیش کر رہے ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ہے وہ نیچا دکھایا جائے، ان کی گاڑیوں کو روک دیا جائے۔ 2 گیٹس پہ روکا گیا ان کو، تیسرے گیٹ پہ انٹرس ہوئی۔ دیکھیں وہ یہ تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرنا چاہتے تھے اور وہاں مولانا کا بیان طے نہیں ہوا تھا، تو ان کو یہی کہا گیا تھا کہ اگر جو لوگ ہیں اگر وہ زبردستی جو ہے وہاں پر بیان کی کوئی ایسی ترتیب بنانا چاہے تو آپ نے ان کو سمجھانا ہے، لیکن بات سنا ہے ہاتھا پائی تک بھی پہنچ گئی تھی۔ نہیں، بات ہاتھا پائی تک تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ ہی تبلیغی جماعت میں بڑے بڑے ایسے معاملات ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے چور بھی آ جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ اور بھی بہت سارے آ جاتے ہیں کہ جو ریونڈ کی چیزوں پر حملہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن کبھی بھی بات ہاتھا پائی کی طرف نہیں، بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب اور وہاں کے اکابرین ایسی شخصیات ہیں جو کہ کبھی بھی بات کو ہاتھا پائی تک آنے دیتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، 2 مسئلے آ گئے یہاں پہ، ایک مولانا صاحب کا ڈیجیٹل پہ آنا، سوشل زیادہ ہونا، اور سیکنڈ ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنا، مین یہ 2 وجہ ہیں۔ بالکل یہی وجہ ہے، اور تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ ہمارے وہ لوگ جو فرقے کے اندر ایک ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوئے ہیں، جس کو کیا گیا ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے طبقے کو، اس کی وجہ سے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر ان لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کبھی مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ہے وہ برانڈ بنانے پہ ایشو ہے، کبھی ان کو ویلفیئر بنانے پہ ایشو ہے، کبھی ان کو بیان نہ ملنے پہ ایشو ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کو اور مجھے اور آپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں بذات مسلمان کے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے رجوع کرنا چاہیے، اور یہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے دنیا کے تمام علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے تمام مبلغین حضرات کی حفاظت فرمائے، تاکہ اس وقت امت جس مشکل میں ہے ان کو اس سے نکالا جا سکے، نہ کہ ہمارے علماء کو آپس میں لڑوایا جائے۔